السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں پھر ایک دفعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑی بخشش ہے، ایک بہت بڑا عطیہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں پر۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے یہ۔ رمضان صرف ایک نعمت ہی نہیں، بلکہ اپنے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات لیے ہوئے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لیے احادیث میں، بلکہ ایک حدیث میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے فضائل کو، اس کے انعامات کو شمار فرمایا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور سب کو متوجہ کر کے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، گویا کہ تمہارے اوپر وہ سایہ کرے گا اس طرح جس طرح تیز دھوپ کے اندر چلچلاتی گرمی میں ابر آ جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں اس میں سے چلنے لگتی ہیں، اور آدمی سخت گرمی کے اندر اس بادل کے نیچے سایہ میں ایک سکون اور ایک اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں اور اس کے مقابلے میں پورے سال میں، سال کے 11 مہینوں میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں، دونوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسے قطرے اور سمندر کے درمیان میں فرق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں۔ رمضان المبارک میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں سمندر کی طرح ہیں، اور اس کے علاوہ سال میں 11 مہینے میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں قطرے کی طرح ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس شخص کو بہت بڑا محروم کہا ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو اور اللہ کے انعامات اس کو نہ مل سکیں۔ وہ بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا بدبخت ہے۔ بلکہ ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ 3 شخصوں کو بد دعا دی گئی ہے اور آپ نے تینوں کے لیے آمین کہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائے۔
اس لیے ہر ایک کے لیے اپنی ذات میں اور اپنے عمل میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں رمضان المبارک سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے اور تراویح کو سنت اور ثواب کی چیز بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اعلان ہے اس بات کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، اور صرف تم ہی پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ متقی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ روزہ اللہ کا ایک حکم ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک بڑا رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو یہ 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکانوں میں روزہ اسلام کا ایک بڑا حکم ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا اہتمام اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ جس طرح نماز ایک بدنی عبادت ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کی گئی ہے۔ اگر رمضان المبارک کا کوئی ایک فرض چھوڑ دیتا ہے اور ایک روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی عذر کے، تو روایتوں کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھ کر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے بیمار آدمی کو، کمزور کو، بھی کسی مسافر کو کہ بھئی وہ روزہ نہ رکھے، سفر کی مشقت کی وجہ سے یا بیماری کی تکلیف کی وجہ سے، تو معاف نہیں ہو جاتے روزے، بلکہ بعد میں اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن رمضان المبارک اور روزے کے احترام میں جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رمضان کا اور روزے کا اس طرح احترام کریں کہ اگر ان کو مجبوری کے درجے کے اندر کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے تو بہت خاموشی کے ساتھ چھپ کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کا روزہ نہیں ہے، اس طرح اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ مسافر آدمی کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ راستوں میں کھڑے ہو کر یا کسی ہوٹل پر جا کر اس طرح کھانا کھائے جس طرح غیر رمضان میں کھایا جاتا ہے، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے اور دنیا دیکھ لے کہ آج یہ روزے دار نہیں ہیں یا ان کا روزہ نہیں ہے۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ رمضان کے احترام کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو اتنی خاموشی کے ساتھ میں ادا کریں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ ان کا روزہ نہیں۔ رمضان کا احترام تو اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی دولت ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے مجوسی کا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے پڑوس میں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو جنت میں دیکھا اور جنت کے باغ و بہار میں دیکھا، خوش و خرم دیکھا۔ تعجب میں پڑ گئے کہ بغیر ایمان کی یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ مجوسی پر تو جہنم واجب ہے اور جنت اس پر حرام ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آ گیا تو اس نے کہا کہ میں بغیر ایمان کے جنت میں نہیں آیا ہوں بلکہ ایمان کے بعد جنت میں آیا ہوں، اور مجھے ایمان ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ اور میرا ایک بہت بڑا عمل رہا ہے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نے اپنے بچے کو کوئی چیز جو اس کے کھانے کی ہاتھ میں تھی یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ بیٹا باہر مت جانا،
رمضان چل رہے ہیں، مسلمانوں کے تو بچے بھی روزے دار ہوتے ہیں. تم اپنے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز باہر لے کر جاؤ گے، ان کے روزوں میں خلل پیدا ہوگا. لہذا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ کر مسلمانوں کے بچوں کے روزے خراب ہو جائیں. جو کچھ کھانا ہو تمہیں اندر ہی کھا لینا. میں نے رمضان کے احترام میں اپنے بچے کو یہ تاکید کی. اللہ کو یہ عمل میرا ایسا پسند آیا کہ جو روح لینے کے لیے فرشتہ میری آیا تھا اس نے پہلے مجھے کلمہ پڑھایا، بعد میں میری روح قبض کی. میں ایمان کی حالت میں دنیا سے آیا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے جنت دی ہے. ایک مجوسی رمضان کا احترام کرے، اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دے. جب مسلمان رمضان کا اور روزے کو احترام کرے گا، اللہ اس کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائے. اس لیے ایسی مستورات جو اپنے مہینے کی معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ گھر میں بالکل سب کے سامنے کھائیں پئیں. اپنی ضرورت کو بہت خاموشی کے ساتھ پوری کر لیں تاکہ گھر والوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ بھی روزے دار ہیں. اور روزہ حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں بڑی مصلحتیں اور بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. بعض انسانوں کو معلوم ہو جاتی ہیں، اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جاتی ہیں، بعض اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. ایک بہت بڑی حکمت روزے کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں، تمہارے ماحول میں، تمہاری بستی میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے پڑوس میں کچھ غریب بھی ایسے رہتے ہیں جن کے گھر میں اگر مزدوری کریں تو چولہا جلتا ہے، اور مزدوری نہ کریں تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. کتنے غریب ایسے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے. کم سے کم اس روزے دار مالدار کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سحری میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے اور افطار میں پھر کھا لوں گا، لیکن میرے محلے میں اور بستی میں کتنے غریب ایسے ہیں جو اس طرح صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں. نہ ان کے لیے صبح سحری میں کچھ ہے، نہ ان کے لیے شام کو سحری کے اندر افطار میں کچھ ہے. کم سے کم اس کو احساس پیدا ہو کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تاکہ یہ اپنے محلے میں اور بستی میں رہنے والے یا اپنے معاشرے میں بسنے والے غریبوں کی فکر کرے، ان کی امداد کرے. میں درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ، جیسے یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں جو کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرائے، اللہ تعالیٰ روزے دار کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور روزے دار کے ثواب میں اس افطار کرانے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی اس کے ثواب میں. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم میں تو ہر آدمی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے. آپ سمجھے کہ یہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کو شاید یہ افطار کرانا سمجھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، کسی نے ایک کھجور دے دی، ایک گلاس پانی پلا دیا، ایک گلاس لسی پلا دی، ایک گلاس شربت پلا دیا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اسی پر عطا فرما دیتے ہیں. ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم روزے داروں کے روزوں کو افطار کرائیں. کرانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عمل میں اجر و ثواب کہاں زیادہ ہے. میں گزشتہ سال بھی میں نے غالباً عرض کیا تھا کہ بہت سارے ایسے مسافر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاج کے لیے ہاسپٹل میں یا اسٹیشن پر یا کسی دوسرے مقامات پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے لیے نہ گھر ہوتا ہے، نہ در ہوتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا، سحری کا، افطار کا انتظام ہوتا ہے. دوسرے صوبوں میں ہر سال رمضان المبارک میں باقاعدہ ریلوے اسٹیشن پر سحری کا اور افطار کا انتظام لوگ کرتے ہیں وہاں کے مسلمان. اور باقاعدہ جب ٹرین آ کر رکتی ہے تو اعلان کرتے ہیں ڈبوں کے اندر کہ اگر کسی کا روزہ ہو تو ہمارے پاس افطاری ہے، وہ افطاری لے لے اور اپنا روزہ افطار کر لے.
سحری کے موقع پر باقاعدہ صبح صبح اتنی جلدی جا کر اسٹیشن پر ہر رکنے والی ٹرین پر اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ ہم سے سامان لے لے اور وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، یا اپنے ساتھ لے کر ٹرین میں چلا جائے، جہاں اس کو موقع ہو وہ اپنی سحری کر لے۔ ہاسپٹل کے اندر کتنے مریض ایسے ہیں کہ ان کے تیماردار ہیں، مریض اگر اپنے مرض کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت دواؤں کے ذریعے سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور دواؤں کے ذریعے سے اس کا علاج ہو رہا ہے، لیکن ان کے تیماردار، ان کی دیکھ بھال کرنے والے کتنے افراد ایسے ہیں جو وارڈ کے باہر، آئی سی یو روم کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وارڈ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے کوئی ٹھہرنے کا نظم ہے، نہ سحری کا نظم ہے، نہ افطار کا نظم ہے۔ ایسے لوگوں کو واقعتاً اگر کوئی آدمی سحری کرا دے، میں نہیں کہتا سارے اسپتال والوں کو کراؤ، جتنوں کو آدمی سحری کرا سکتا ہے کرا دے، جتنوں کو افطار کرا سکتا ہے کرا دے، یقیناً اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی روزے دار، بلکہ 20 روزے دار کو اپنے مقام پر افطار کرانے پر وہ ثواب نہیں ملے گا، جو ان ایسے لاچار اور مجبور اور مسافر لوگوں کو افطار کرانے پر ثواب ملتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ بڑی نعمتوں کے مجموعے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ جو پہلے 10 دن ہیں وہ خاص اللہ کی رحمت کے ہیں، درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور اخیر کے جو 10 دن ہیں وہ آگ سے آزادی کے ہیں۔ اس کا ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے جو اللہ کی یہاں قبولیت کا ہے، خاص طور سے افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار جب افطار سے پہلے اللہ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے۔ ایسے موقع پر ہم اگر کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں یا اپنے آرام میں لگے ہوئے ہیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے سحری کے موقع پر ہم اٹھتے ہی ہیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے نماز پڑھیں اور اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ہر رات میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، آدمی کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور روزے میں ایسی ناگوار چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور پیش آ جاتی ہیں جن میں آدمی کو بڑے برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی فرضیت تو اپنے پیٹ کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ جانے سے ادا ہو جاتی ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اور اپنے معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھے اور خالی رکھے، لیکن صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ہر عضو کا روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اور آنکھوں کا روزہ اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ ان آنکھوں سے کسی غلط اور نامحرم کو نہ دیکھا جائے۔ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر ہم کسی غلط بات کو نہ سنیں، کسی کی جھوٹ نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، کوئی بری بات نہ سنیں، کسی نامحرم کی آواز نہ سنیں، گانا نہ سنیں، کوئی ایسی چیز نہ سنیں جس کو شریعت میں سننے سے منع کیا ہو۔ زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے کوئی بات ایسی نہ بولے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہے، ان پیروں سے چل کر ایسی جگہ نہ جائیں جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہو۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، ان ہاتھوں کو ایسی جگہ استعمال نہ کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے سے ہمیں روکا ہے اور منع کیا ہے۔ گویا کہ سر سے لے کے پیر تک آدمی کے ہر عضو کا روزہ ہے کہ ہمارا پورا جسم اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہو۔ حقیقتاً یہی روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور جب شام کو افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
ورنہ آپ نے فرمایا رب صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو کم تول کر بھی بیچ رہے ہیں، کہ یہ سب وہ نافرمانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے احکامات کے حکم عدولی ہے کہ یہ چیزیں آدمی کو روزے کے ثواب سے محروم کر دیتی۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے احتیاط رکھنا ہے، اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی فرما برداری کا عادی بنانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس ایک مہینے مسلمان 100% طور پر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر لے آئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینوں میں بھی اپنی اطاعت پر جمنے اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور اعانت فرمائیں۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو سارے اعمال کرتے ہوئے 4 چیزوں کی کثرت اس میں کرنا ہے۔ ایک، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، جو ہمارے ایمان کا بنیادی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کلمے کی کثرت خوب کیا کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی کثرت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ کلمہ طیبہ آدمی کثرت سے پڑھتا ہے، اپنی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور اپنے مرحومین کو اگر پڑھ کر بخش دے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کو کشف ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 کی مقدار کلمہ طیبہ کی کئی نصاب پڑھ کر رکھ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا نوجوان، اچانک اس کا سانس پھولنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے میری ماں نظر آئی ہے جس کا انتقال ہو گیا اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کہ میں نے دل کے اندر کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے اپنے دل کے اندر ایک نصاب 70,000 کلمہ طیبہ کا اس کی ماں کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر میں بڑا سکون اس کو حاصل ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میری ماں جہنم کے عذاب سے بچا لی گئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو اس کے کشف کا علم ہو گیا کہ اس کو بہت ساری چیزوں کا اس طرح کا علم ہو جاتا ہے، اور دوسرے کلمہ طیبہ کی برکت کا یقین ہو گیا کہ جو کلمہ طیبہ اس طرح پڑھ کر کسی مرحوم کو بخش دے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس کی کثرت ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت اس مہینے میں خوب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ رب اغفر لی سب سے چھوٹا استغفار ہے، رب اغفر لی چھوٹا سا استغفار ہے۔ افطار کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یا واسع الفضل اغفر لی پڑھا کرو، اے وسیع مغفرت کرنے والے تو مجھے معاف کر دے۔ روزانہ افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور مغفرت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے عمومی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے ہم خوب اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کے معنی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور یہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم اللہ سے معافی مانگو گے اور استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھی برسائے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد بھی دے گا۔ اگر تمہارے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ باغات اور پھل اور نہریں اور کھیتیاں اور تمہاری پیداوار میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے اگر تم نے استغفار کی کثرت کری۔ تو استغفار میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور بندوں کی مغفرت بھی ہے۔
اور ہمارے لیے دنیا کے اور آخرت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس لیے کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت چلتے پھرتے آدمی کر سکتا ہے۔ تیسرے آپ نے فرمایا اپنی دعاؤں میں جنت کو خوب مانگا کرو۔ دعا مانگو، جہاں اپنی ضروریات مانگ رہے ہو وہاں اللہ سے یہ بھی مانگا کرو، اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں تو جنت عطا فرما دے یا ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو اعمال ہمیں جنت سے قریب کر دیتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن جہنم، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے اور جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ایسے عمل سے بھی ہماری حفاظت فرما جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے۔ تو اپنی دعاؤں میں جنت کو خوب مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی کثرت کریں گے اور موقع پر صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو فارغ نہ رکھ کر اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں گے، یقیناً رمضان المبارک کے فوائد اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ یاد رکھیے ہم نے تو اس کو سونے کا، آرام کرنے کا اور کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں کہ جی وہ کھانے پینے والا مہینہ کون سا آئے گا تمہارا، کھانے پینا۔ حالانکہ رمضان میں روزہ رکھوا کر بھوکا رکھنے کی اور پیاسا رکھنے کی عادت ڈلوائی ہے، اس میں نفس کی اصلاح ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور ہم نے اس کو دو چیزوں کا مہینہ بنا لیا ہے، یا تو کھانے پینے کی کثرت کا یا آرام کی کثرت کا۔ رات بھر ہم جاگتے ہیں، بازار کو آباد کرتے ہیں اور دن میں ہم لوگ ظہر تک سوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آرام کم سے کم ہو، کھانا پینا بھی کم سے کم ضرورت کے بقدر ہو، اور زیادہ تر ہم اعمال کریں، نماز میں، قرآن میں، دعا میں، ذکر میں، تسبیح میں، درود شریف میں اپنے اوقات کو گزاریں گے، یقیناً اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔